اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ پاکستان یعنی ہسٹری آف پاکستان کے اوپر میں ویلاگس کرنے جا رہا ہوں، شروع سے لے کے آج تک انشاءاللہ کروں گا۔ ابھی تک ہم جو دور گزرا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دوسرا دور حکومت جو تھا ختم ہوا، اس کے بعد الیکشن ہوئے، تب تک ہم پہنچ چکے تھے۔ آج نواز شریف حکومت جب دوسری دفعہ شروع ہوئی تو اس کے متعلق جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی، آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور اس کو کمنٹس بھی کریں گے اس کے اوپر۔ جب دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے حکومت بنتے ہی، جن میں سے ایک سر سے پاؤں تک احتساب کرنے کا دعویٰ تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ اعلان کیا گیا کہ شادیوں کے اوپر صرف ایک ڈش چلے گی جس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تیسری انہوں نے کی کہ سرکاری ملازمین یا وزراء جو ہیں صرف ایک گاڑی رکھیں گے، ایک گاڑی ہی استعمال کیا کریں گے تاکہ ایک بچت ہو۔ چوتھے نمبر پر سیاستدانوں کے بیرون ملک علاج کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم، سرکاری آفیسر یا سیاستدان بیرون ملک گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر نہیں جا سکے گا علاج کروانے کے لیے۔ ایک بہت بڑا یہ بھی کیا دعویٰ کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، کسی کرپٹ کو معاف نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کسی طرح کا کسی بھی اسٹیٹس کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوا۔ لیکن ان تمام کارروائیوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اپنا خزانہ بھرا جائے گا۔ جمعہ کی چھٹی جو ہفتہ وار ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ اتوار کو چھٹی جیسے کہ باقی ساری دنیا میں ہوتی ہے اسی روٹین میں لے آئے۔ لیکن اس تمام کے باوجود کشکول توڑنے کا دعویٰ تو تھا، لیکن عوام سے بہت بڑی رقم قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر اکٹھی کی گئی جو تقریباً 150 ارب روپیہ تھا، لیکن آج تک اس رقم کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے، کہاں پہ استعمال ہوئی ہے، کس طرح سے وہ خرچ ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ IMF سے قرضہ بھی لینے کی بات چیت شروع ہو گئی۔ کیوں؟ ہمارا ملک چلتا ہی قرضے کے اوپر ہے۔ جو بھی آیا اس نے قرضہ لیا، قرضہ اڑایا، اپنے گھر کو گیا، گھر بنایا، ملک کا ستیہ ناش کیا، اور پاکستانیوں کے اوپر جو بطور قوم قرضہ تھا وہ بڑھتا گیا۔ ابتدا میں نواز صاحب نے صرف 7 ممبروں کی کابینہ بنائی تھی جو بڑھتی گئی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ جو بے نظیر صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا اور کچھ کے اوپر فیصلہ صادر بھی کیا گیا۔ 58 بھی جس میں صدر کو اختیارات حاصل تھے کہ وہ اسمبلی کو جب چاہے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر، سالڈ وجوہات کی بنا پر اسمبلی کو چلتا کرتا اور ساتھ ہی حکومت بھی جاتی رہتی، تو یہ قانون کی جو شک تھی اس کو ختم کر دیا گیا، جس میں بے نظیر صاحبہ نے بھی حصہ لیا، کیونکہ ذاتی طور پہ بے نظیر صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب دونوں ہی باری باری اس شک سے وکٹمائز ہو چکے تھے، شک کا شکار ہو چکے تھے۔ اب ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا، وہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب سجاد علی شاہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے درمیان۔ ہوا کچھ ایسے کہ یہ مخاصمت کی ابتدا بہت پہلے ہوئی تھی، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت توڑی گئی تھی تو نسیم حسن شاہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک فل بینچ بنایا جس نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بحال تو کر دیا تھا،
اور بحال ہو بھی گئی تھی، لیکن اس میں واحد ایک شخصیت تھی ان ججوں میں، اس بینچ میں، جو سجاد علی شاہ صاحب تھے، جنہوں نے اس حکومت کو بحال نہ کرنے کے متعلق نوٹ دیا تھا۔ تو ایک تو دونوں کے درمیان تضاد کی یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ ان کی یہ بنی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نواز شریف صاحب نے فوجی عدالتیں بنانے کا قانون بنایا، جس کو ہماری سپریم کورٹ، جس کی سربراہی سجاد علی شاہ صاحب کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تیسری وجہ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کی تھی۔ 5 پوسٹیں خالی تھی ججز کی، جن پر تقرری کرنی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن اس تقرری میں میاں صاحب اپنی مرضی کے کچھ جج رکھوانا چاہتے تھے، اور 3 ججوں کے اوپر جو پرپوز تھے چیف جسٹس کی طرف سے، ان کو بڑا اعتراضات تھے، لیکن وہ اعتراضات ان کے دور نہ ہوئے اور ان کی تقرری کر دی گئی۔ یہ بھی ایک وجہ ایسی بنی جس کے وجہ سے دونوں درمیان، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر پاکستان کے درمیان تضاد بڑھتا گیا۔ چوتھی وجہ، وہ بڑی اہم وجہ تھی، فیصل آباد میں میاں صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور وہاں پہ جلسہ کے اندر ہی کوئی بلڈنگ کا مسئلہ آ رہا تھا، بلڈنگ کی تقرری، جو بلڈنگیں بنی تھیں ان کے اوپر شکایتیں آئیں کہ یہ ایس سی اور ایکسین نے اس میں کوئی جعل سازی کی ہے یا کرپشن کی ہے، تو وہاں پہ جلسے کے اندر ہی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ بھی ایک تضاد کی وجہ بنی میاں نواز شریف صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان۔ 5ویں بڑی وجہ، نواز شریف صاحب ایک بل اسمبلی میں لائے کہ کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے اپنی پارٹی کے سربراہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، فلور کراسنگ نہیں کر سکتا، اپنی رائے، اپنا ارادہ، اپنا ذہن استعمال نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا اس کو فوراً اسمبلی سے بھی اور پارٹی سے بھی برخاست کر دیا جائے گا۔ یہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیکل کر لیا اور شاہ صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا نواز شریف صاحب کے، لہٰذا یہاں سے ایک اور لڑائی شروع ہو گئی، یعنی اب یہ قانونی لڑائی کی بجائے ذاتی لڑائی، قانونی جھگڑے کی بجائے ذاتی جھگڑا، اور قانونی انا کی بجائے ذاتی انا کے اوپر آ گیا۔ یہاں سے شروع ہوا کام، جس میں بہت سارے لوگ پنجاب میں سے بلائے گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر عموماً اور سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت نمبر 1 کے اوپر خصوصاً حملہ کیا، جس میں سجاد علی شاہ صاحب نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہی دوران میں یہ وجہ، اس لڑائی کی وجہ یہ بنی، یہ حملے کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب یہ فیصل آباد کے اور اس کے بعد یہ جو ہوئے تھے بل ریجیکٹ کیے تھے سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد میاں صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کچھ بیان دیے، جس پر توہین عدالت کا کیس شروع ہو گیا میاں صاحب کے خلاف، اور میاں صاحب اس کیس میں 1-2 دفعہ پیش بھی ہوئے توہین عدالت کے کیس میں، لیکن بیچ میں چیف آف آرمی سٹاف نے پڑھ کے کچھ دنوں کے لیے اس میں سٹے کروا دیا۔ تو جب سٹے ہو گیا ایک طرف سے، تو میاں صاحب نے 2 درخواستیں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، یا ان کی پارٹی نے یا ان کے کچھ ذاتی لوگوں نے ان کے خلاف، یہ جو ہے رجسٹری پشاور کی اور کوئٹہ کی سپریم کورٹ کی، وہاں پہ درخواستیں یا پٹیشنز دائر کر دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ سینیارٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو کوئٹہ والوں نے ایک بینچ بنایا جہاں پہ یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ ان کی تقرری غیر قانونی ہے، لہٰذا ان کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اب وہ باقاعدہ صرف ایک جسٹس تھے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 10 ممبرز یا 10 ججز کی ایک بنایا پینل یا ایک ٹریبونل بنایا، جس میں انہوں نے وہ کوئٹہ والے رجسٹری کا جو فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب یہاں سے مزید تقسیم شروع ہوگی چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز کی۔ تو جسٹس صدیقی صاحب کو نے اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا دعویٰ دائر کر دیا، اور انہوں نے علیحدہ عدالت بنانی شروع کر دی، علیحدہ کام شروع کر دیا، اور سجاد علی شاہ صاحب نے علیحدہ شروع کر دیا۔ اس طرح اس دور میں پاکستان کے اندر 2 چیف جسٹس اور 2 ہی سپریم کورٹس کام کر رہی تھی۔ لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے جاری کر کے گورنمنٹ نے شاہ صاحب کو علیحدہ کر دیا اور اجمل میاں صاحب کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ سجاد علی شاہ صاحب چھٹی پر چلے گئے اور یہ معاملہ یہیں پہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اور اسی دوران میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ نوٹوں کے بریف کیس کا تذکرہ بھی آتا ہے، جس میں رفیق تارڑ صاحب جو ایک زمانے میں جج تھے، بعد میں صدر پاکستان بھی بنائے گئے تھے، ان کے متعلق یہ عام کہاوت تھی، عام کہا جاتا تھا کہ وہ کوئٹہ میں پیسوں کا ایک بریف کیس لے کے گئے تھے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا اور دوسروں کو آگے لایا گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ ہی جانتا ہے وہاں پہ یہ کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ عام طور پہ بات یہ کہی جا رہی تھی، جو میں نے بھی سنی، بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، اس کے متعلق حتمی رائے تو کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آج کا ویلاگ اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر، میرے اوپر اور پوری امت کے اوپر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔